مزمل صاحب، یہ آپ کے خیال میں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے میرے لیے پوائنٹ آف جو ایک کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ وہ بلا وجہ کو جو احتجاج یا بلا وجہ کا جو اعتراض کیا گیا اپوزیشن کی جانب سے، کیا واقعی بلا وجہ ہی تھا وہ، یا پھر ان میں دمخمی نہیں ہے کہ ایکچولی اب یہ کوئی بڑا احتجاج کر سکے؟ نہیں، اپوزیشن سے علیحدہ ہو کر احتجاج کی جہاں تک بات ہے، 27ویں ترمیم نے فیڈرل امبیلنس کو خراب کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ 40% پینڈنسی 40% کانسٹیٹیوشنل کیسز ایڈریس ہو رہے تھے سپریم کورٹ میں، اسی لیے پولیٹیکل نیچر کے کیسز کے لیے الگ عدالت لے کے آ گئے، تو 90% پینڈنسی لوور کورٹس میں ہے جہاں میں نے اور آپ نے جانا ہے، اس کے لیے کیا سلوشن ہے؟ زیرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کی ایس ایچ او بنا دیا نا آپ نے اب جج کو، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایڈہاکزم پھیل جاتا ہے۔ ایک ادارے میں آ کر جو انسائٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے، یو نیڈ ٹو اسٹے دیر فار اے فیو ایٹ لیسٹ ایئرز۔ اگر اس طرح سے ایگزیکٹو کے پین کے نیچے ایک جج آ چکا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا پولیٹیکل اوور ریچ اس کے اوپر نہ ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ جو سپریشن آف پاور کی تھیوری جو ڈیموکریسی کی روح اور سول ہے، اس میں کیا تھا کہ ایگزیکٹو کے اوپر چیک ہوگی جوڈیشری کی، جوڈیشری کے اوپر ہوگی ایگزیکٹو کی۔ انہوں نے وہ چیکس کو کر دیا ختم۔ اب اس پہ کافی جسٹیفیکیشنز ہیں کہ دیکھیں یہ شب خون مارتے تھے اقتدار پہ، 2 اکثریت کے پرائم منسٹرز کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کرا دیا تھا۔ لیکن اگر اس لاجک کے اوپر ادارے ختم کرنے پہ آئیں تو پارلیمان بھی نہیں بچے گی، کیونکہ پہلے روز سے آپ جو کرتے آئے ہیں تمام قانون سازیاں تمام پارٹیوں نے جو کی ہیں وہ پبلک ویلفیئر کے لیے تو نہیں کی۔ لیکن مزمل صاحب نے ایک جو پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جناب یہ ججز جو ہیں وہ یہ کہیں کہ جناب میں لاہور ہائی کورٹ میں تو انصاف دے سکتا ہوں، بلوچستان میں نہیں دوں گا میں جا کے۔ یہ پوائنٹ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہماری مرضی کے فیصلے نہیں آئیں گے تو ٹرانسفر ہو، ادروائز پہلے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا تھا کہ اپنے کنسنٹ سے جج ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہی ہیز ٹو ایکسیپٹ دیٹ ہی ہیز ٹو ریٹائر ناؤ، اس کو ریٹائرمنٹ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب آ جائیں اپوزیشن کی تحریک پہ، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت آلٹرنیٹیو بھی اتنا فاشسٹ ہے جتنا ہی حکومت ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بیرسٹر گور صاحب جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، فلور آف دا ہاؤس پہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ مرد آن جب باہر آئے گا اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ آئین ہوگا۔ یہ تو ہٹلر کی فلسفی کی ساری ایڈیالوجی آپ بتا رہے ہیں، جو انیبلنگ ایکٹ اس نے پاس کیا تھا کہ آج سے مزمل کچھ یہ میٹافوریکل بات نہیں ہوتی ہے، اپنے لیڈروں کو یہ میٹافوریکل بات اس طرح سر پہ لے جانے آسمان پہ لے جانے والی چیزیں تو ہوتی ہیں، سارے کرتے ہیں۔ آپ کا الٹرنیٹیو بھی غیر آئینی ہے اور جو طاقت میں ہے وہ بھی غیر آئینی ہے۔ یہاں پہ ایک پولیٹیکل رہنما نے یہ بھی کہا تھا نواز شریف ایک نشہ ہے۔ نہیں، ایسی باتیں کرنے والوں کی کنڈمنیشن ہونی چاہیے، چاہے وہ حکومت سے آئیں یہاں سے آئیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں بھی 6 مہینے کی ایکسٹینشن کو حلال کس نے کہا تھا؟ اپنا ماضی آپ جس مرضی کا یہاں پر دیکھ لیں، اب ان کے اوپر تکیہ کریں ریزسٹنس کے لیے جو کہ خود اس سسٹم میں اپنا حصہ ڈال کر گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو آیا ہے اس نے اسی دیگ میں مسالہ ڈالا ہے اور آگے بھی یہی کریں گے۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ دونوں اینٹیٹیز کو ہی کویسچن کرنا چاہیے اب، چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا پھر وہ حکومت ہو۔ آ جائیں ذرا اسی طرف آ جائیں، وہ کس طرح یہ جو آپ پرپوز کر رہے ہیں وہ کس طرح؟ People should withdraw. Do they have a third option? نہیں، پیپل نیڈ ٹو withdraw their support from these political entities۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ دونوں آپ کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ پختونخوا کے حالات میں پہلے بھی آپ کے شو میں بات کر کے گیا تھا، 2013 میں لٹریسی ریٹ تھا 53%، اب پتہ ہے کتنا ہے؟ 51%۔ 13 سالوں میں 2% الٹریسی بڑھا کے گئی ہے وہ حکومت، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے خان کو چھڑوانا ہے۔ تو ہمیں کیا مل رہا ہے؟ کہیں سے کچھ نہیں مل رہا۔ اسی لیے یہ جو کٹ پتلیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نواز کی فارم میں ہو، وہ پیپلز پارٹی جو کہ پہرا دے رہی تھی کانسٹیٹیوشن کے بیلنس کے اوپر، جو 73 کے آئین کی آدر پارٹی ہے، آئین لکھنے والی ہے، وہ اس بات پہ بالکل سیٹسفائیڈ ہے کہ صدر پاکستان جو ہے اب ابد لا ہیں، اس بات پہ سیٹسفائیڈ ہے کہ عدلیہ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو کوسچن آل آف دیم، ہمیں کوئی کلٹ نہیں بنانی چاہیے، آلٹرنیٹیو قیادت چاہیے ہمیں۔ اطہر صاحب، اصل بات دوبارہ دو چیزوں کا جواب دیجیے گا۔ ایک تو یہ جو ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے بیلنس کی بات ہے، یہ تو بڑی پرانی ڈیبیٹ ہے، میرے خیال میں جب سے شاید ہم لوگ جرنلزم کر رہے ہیں اس سے بھی پرانی ڈیبیٹ ہے کہ وہ بیلنس ہوتا کیا ہے۔ اور پاکستان کے حوالے سے جو جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے وہ یہی ہے بار بار کہ جناب جوڈیشری نے ماضی کے اندر ایسے ایسے فیصلے دیے ہیں کہ لوگوں کے الیکٹڈ نمائندوں کو جو ہے وہ اٹھا کے پارلیمنٹ سے باہر پھینک دیا گیا، تو اس لیے یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ جناب یہ بیلنس جو ہے وہ تھوڑا سا ٹلٹ ہونا چاہیے ٹوورڈز دی ایگزیکٹو۔ سب سے پہلے ذرا اس پہ کامنٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، جوڈیشری کے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جن کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پارلیمنٹ میں اگر آپ دیکھیں ایل ایف او کہاں پہ آیا، ایل ایف او کس نے پاس کیا، کیا اس میں پارلیمنٹ کا کردار نہیں تھا؟ تو آپ پارلیمنٹ پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں، جوڈیشری پہ بھی کر سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہو رہا ہے ہم وہاں سے کیوں نہ شروع کریں۔ دیکھیں نا اس وقت کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے چیزوں کو کیا جا رہا ہے۔ یا تو آپ کہہ دیں کہ اس ملک کے اندر آپ نے عوام کی منشا کے مطابق چیزیں نہیں چلانی، جمہوریت
جدھر بھی ہوتی ہے اس میں اکلے کل 4-5 بندے تو نہیں ہوتے. عوام کا فیصلہ آپ کو ماننا پڑتا ہے, عوام جو کرتی ہے, پھر اوور دا ایئرز عوام جس کو سمجھتی ہے اندر لے آتے ہیں, جس کو وہ سمجھتے ہیں وہ اقتدار سے باہر کر دیتے ہیں. تو یہ جو رویے ہیں اس وقت موجودہ حکمرانوں کے, کیا ان کو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ان کا جمہوری رویہ, ان کی ٹوٹل جو سیاست تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ایک سلیکٹڈ کو ہٹانا ہے اور جمہوری نظام کو یہاں پہ مضبوط کرنا. انہوں نے آ کے کیا کیا؟ آج تو دیکھیں نا, آج جو بندہ جس کی 2 سال سے نہ ہم تصویر دیکھ سکتے ہیں, نہ اس کا کوئی جو ہے ٹی وی پہ وہ آ سکتا ہے, نہ اس کا کہیں پہ آپ کو نظر آتا ہے, اس کے اوپر ہم تنقید تو ضرور کریں, میرے خیال میں بنتی ہے, لیکن جو سامنے روز صبح شام کر رہے ہیں کیا ہمیں ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور جس طرح بھی مزمل بھائی نے کہا, یقیناً ہماری سیاست کے اندر فیشسٹ رویے ہیں. آپ اگر کسی صحافی کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہو تو اس پہ بھی ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فیشسٹ رویہ ہے, اور سارے اینکرز اس کے اوپر ٹویٹس بھی کرتے ہیں. لیکن اسی اسلام آباد میں متی اللہ جان کے اوپر منشیات کا مقدمہ ڈال دیا گیا. کیا کسی نے کہا کہ یہ بلاول کی حکومت کا فیشسٹ رویہ ہے, یہ نواز شریف صاحب کی حکومت کا فیشسٹ رویہ ہے؟ کیا کسی نے ان کا نام لے کے مذمت کی؟ اور وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی وہ کینیڈا میں جو واقعہ ہوا ہے ہم اس کے بڑا یہ کر دیں گے. بھائی آپ اپنے ملک میں کیا کر رہے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اقتدار کے اندر جب ہوتے ہیں رویے مختلف ہوتے ہیں, جب باہر ہوتے ہیں رویے مختلف ہوتے ہیں. لیکن اوور آل میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتوں کو کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم کہہ دیں کہ جی اس نے کچھ نہیں کیا. جب پی ٹی آئی والوں کی حکومت تھی تو وہ یہ ساری چیزیں انجوائے کر رہے تھے, وہ اس وقت کہتے تھے کہ جناب یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اب جب ان کے اوپر مشکل پڑی ہے, ان کو جمہوریت بھی یاد آ رہی ہے. اور اسی طرح اس دور کے اندر جو مجھے اور آپ کو جمہوریت کے درس دیتے تھے, اب وہ کہتے ہیں جناب یہ تو قومی ضرورت ہے. اور اس میں بہت سارے ہمارے دوست بھی ہیں, جس طرح یہ مزمل سہروردی صاحب جن سے آپ 28ویں آئینی ترمیم کا پوچھ رہے تھے, اگر آپ تھوڑی سی ان کی تلاشی لیں تو کسی جیب سے نکل آئے گی وہ ترمیم جتنا انہوں نے دفاع کیا. نہیں آپ یہ کیا 28ویں ترمیم جیب میں لے کے گھوم رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں یار آپ؟ جی بنیاد میں انہوں نے جیبوں والی پہنی بھی, اس کی لیفٹ سائڈ پہ جو جیب ہے اس میں رکھی ہوئی ہے انہوں نے 28ویں آئینی ترمیم. مزمل صاحب یہ بات میں کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, ایک تو مزمل نے جو کامنٹ کیا کہ یہ جو ججز کی جو ٹرانسفر پوسٹنگز کی بات ہے, اس کا تعلق ایکچولی کوئی ایڈمنسٹریٹو افیئر کے ساتھ نہیں ہے. اسے بیسکلی اس کا تعلق جو ہے ان ججز کے ساتھ ہے جو بات نہیں مانتے, جو ان لائن نہیں آ کے کھڑے ہوتے. بیسکلی اصل تعلق جو ہے اس کے ساتھ. اور دوسری بات یہ فیشسٹ رویہ دونوں وہ فرما رہے ہیں, گورنمنٹ کا بھی اور اپوزیشن کا بھی. کرٹیسزم کرنا ہے تو پھر دونوں پہ کریں. شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جو کچھ کینیڈا میں ہوتا ہے وہ غلط ہے, تو پھر متی اللہ جان کے ساتھ جو پاکستان میں ہوتا ہے وہ بھی غلط ہے. تو کس نے متی اللہ جان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی حمایت کی ہے؟ یہ شاہ زیب کی حمایت کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ جو بھی اس کو جسٹیفائی کرنے کا, مطلب اس کو جسٹیفائی کہ اس پہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے, یا اس پر ریاست کیوں ایکشن لے رہی ہے, گورنمنٹ کیوں لے رہی ہے. ہم تو متی اللہ جان کے ساتھ بھی جو ہوا ہے اس کے خلاف تھے. جب عمران خان کے دور میں ہوا تھا تب بھی خلاف ہیں, اور اب جو شاہ زیب کے ساتھ ہوا ہے اس کے بھی خلاف ہیں. پک اینڈ چوز تو یہ لوگ کرتے ہیں نا کہ جی کینیڈا میں جو ہوا ہے وہ بڑا جسٹیفائڈ ہے, وہ آزادی ہے, وہ جمہوریت کے عین جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ اس پر ریاست ایکشن کیوں لے رہی ہے, اس پر پاکستان میں ایکشن کیوں ہو رہا ہے اور اس پر کیوں نہیں ہو رہا. تو ہم تو دونوں چیزوں کے خلاف ہیں اور دونوں کو ایکولی کنڈیم کرنا چاہیے. آپ جسٹیفائی نہ کریں ایک چیز کو, ایک جرم کو دوسرے جرم کو چھپانے کے لیے استعمال نہ کیا. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں کو ہم دونوں کو کنڈیم کرتے ہیں, لیکن کسی ایک کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے وہ اس لیے روک دی جائے کہ دوسرے کے خلاف ابھی نہیں ہو رہی ہے. ہم دوسرے کے لیے دباؤ ضرور ڈالیں گے, لیکن جو ہو رہی ہے اس کو روکنے کی بات بھی نہیں کریں گے. ٹھیک. جی میں ذرا عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ابھی جسٹس مزمل سہروردی صاحب نے میرے خلاف فیصلہ سنایا ہے, میں نے کون سی ایسی بات کی ہے؟ میں نے ایک رائے دی ہے, میں نے کہا یہ جو ہپوکریسی ہے ویسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے پہلے ہی کہا کہ جو شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ ہو وہ بھی قابل مذمت